اور بھی نقطے پر ذکر کر چکے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے، پہلے 5 کلو کا ٹین ہوتا تھا گھی کا، پھر آہستہ آہستہ کیپیسٹی کم ہوتی گئی کلو، اب پا کا پیکٹ بھی آ چکا ہے، اگر آپ رنگ روڈ یا لاہور کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہر گورنمنٹ میں، لیکن نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا بجٹ ہے، اس میں بالکل نہیں کرتے ہیں کوئی بات کی جا سکتی، لیکن اصل چیز ہم روڈ پہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے بھائی بھی ہوتے ہیں، اب لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کی فائدہ کی سو کی بغیر، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اب وہ طبقہ بھی جو روزانہ صبح ایک پاؤ کا گھی کا پیکٹ لیتا ہے اور اس میں دن گزارتا ہے. اصل جو یہ بجٹ جب غریب عوام کے کام آئے گا یہ تب بجٹ ہوگا، تو اس پر کام کب دیکھیں گے. تو شکر ہے کہ جو پہلی بار ہمیں اٹلی یا فرانس نہیں بننا، پاکستان ہی ہے وجہ، تو اس بات کی بڑی خوشی ہے، لیکن یہ ہوگا کیا؟ جو یہ گھی پا پہ آ گیا ہے، اس کا مین انگریڈینٹ بھی ملیشیا سے آتا ہے. جب آپ لوکلی کچھ نہیں کریں گے 30 40 سال، تو پھر آپ گلوبل پریشرز آپ پہ آئیں گے. آپ کیا کریں گے اس میں؟ آپ میری جگہ ہوتے تو یا آپ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے سبسڈی دیں گے جو ہم نے مین آئٹم میں دے دی. دوسرا یہ ہے کہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی گورننس بہتر کریں. میرا 8 روپے کا ریٹ لگا ہوا ہے پیاز کا جب فصل اتری ہے، میں رحیم یار خان کا آپ کو اگزامپل دیں، یہاں وہ 30 روپے کا بک رہا ہے لاہور کے اندر. تو رحیم یار خان کا پیاز 8 روپے میں جو آدمی لے کے آ رہا ہے اور یہاں تک لا رہا ہے، یہاں 30، آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے کہ ایک در ایک چین کے بعد آپ بڑھاتے بڑھاتے اس ریٹ پہ لے جائیں. میں آپ کو اگزامپل دی. حکومت کا کام ہے کہ اس چین کو ریڈیوس کرے. دوسرا انشور کرے کہ اس میں لوگ پروفیٹیرنگ اس طرح نہ کریں. یہ ہے صوبائی حکومتوں کا کام. قیمت ایک ایپ ہے، آپ سب کے پاس ہے، آپ سب ایک اس کو دیکھیں، کیونکہ گورننس پہ اس پہ ہم نے بہت ساری سختیاں لے کے آ رہے ہیں. پرائس کنٹرول اٹ سیلف از بیکمنگ اے میجر ایشو فار آل آف اس، اور جتنا فوکس اس حکومت کا شاید ہی کسی کا ہو. انٹرم ریلیف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پا کا پیکٹ بھی گھی کا وہ جا کے سہولت بازار کی طرف رخ کرے، اس کو مارکیٹ سے بہتر ریٹ ملے گا، کیونکہ اس پہ ہم نے انفورسمنٹ کی اور زیادہ سخت کیے ہوئے دائرہ تھا. یہ بجٹ ایک صرف دستاویز ہے، مگر سب سے بڑی جو اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹیشن کے ہوتے ہیں. آپ نے ایک امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی کیا بنائی ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 25% سروسز ہے اس پہ 5% آپ نے ٹیکس کر دیا ہے، مگر عوام کا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے اس پہ 25% جو ہے وہ ٹیکس کم کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ 2 دن بعد اگر پیٹرول کی قیمت 2 روپے 13 پیسے بڑھ جاتی ہے تو ہمیں تو پھر ہر روز ایک نیا بجٹ ملتا ہے. پھر یہ بجٹ تو صرف ایک دستاویز ہوا. تو آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر ہم آج اٹھے ہیں تو دیکھیں جی آج تو کل آلو کی قیمت اور تھی، گھی کی قیمت اور تھی، آج تو 5 روپے بڑھ گئی ہے، آج تو 10 روپے بڑھ گئی ہے. اگر 1 سال بعد ہم آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ آپ نے یہ بجٹ دیا تھا تو آپ نے ہمیں یہی جواب دینا ہے کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ ٹیکس کم کیا تھا فلاں فلاں سروسز پہ، بجٹ بہت اچھا تھا، ہم نے جو ہے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی. مگر آپ جواب صرف ہمیں یہ چاہیے اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ آپ نے جو بجٹ بنایا تھا کیا اس پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. اور یہ بھی کہ یہ بجٹ صرف یہ نہیں کہ آپ نے بجٹ بہت اچھا دے دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو روز کا جو بجٹ ایک ہمارے کندھوں پہ پڑتا ہے. میں یہ کروں، دیکھیں آپ لوگوں کا ایک تو بات ہے کہ آپ پاپولر سوال پوچھیں، مگر آپ کا اس سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ سمجھ کے آگے ایکسپلین بھی کریں. اٹ از ناٹ کہ یو شوڈ پٹ اے پاپولسٹ کوشچن ٹو می، اٹ از آلسو کہ آپ عام فہم زبان میں عوام تک یہ پہنچائیں کہ یہ چیز بڑھتی کیوں ہے، ہم سے جواب لے کے. آف کورس تیل کی قیمت آپ نے بات کی، تو تیل ہمارے کنویں تو نہیں نکال رہے. اب گلوبل پرائس میں اگر 70% اضافہ ہوا ایک سال کے اندر تو میں کہاں سے لاؤں گا تیل؟ اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. جب آپ نے اپنی چیزوں کی پروڈکشن ہی نہیں رکھی ہوئی، دالوں سے لے کر تیل پہ ریلائنس ہے، تو جب قیمتیں بڑھیں گی باہر کی سال کے دوران، یا تو سال میں مجھے دنیا ایک فیصلہ کر لے کہ ہم نے پورا سال تیل کو نہیں بڑھانا،
تو میں آپ آج کہہ دوں گا جی پورا سال آپ یہی تیل رکھیں. ہر دن جب تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آئے گا تو لامحالہ ہم سب نے اپنی جیب دیکھتے ہوئے وہ فیصلے کرنے نا. وی آر ناٹ دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. تو کچھ ہم بوجھ اپنے پہ رکھتے ہیں, جتنا پاس آن کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. یقین مانے پرائم منسٹر صاحب وہ واحد پرائم منسٹر ہے جس کے پاس جو پرپوزل عوام کے لیے جس پہ ٹرانسفر ہو رہا ہو نا بوجھ, پہلا کام ہے ریجیکٹ, دوبارہ دیکھ کے آؤ, دوبارہ جاؤ پھر ریجیکٹ, پھر دیکھ کے آؤ. جب تک وہ اس کو منیمائز نہیں کرتے, حکومت بے شک قرضے لے لے ان مالی حالات کے اندر بھی, وہ کہتے ہیں پہلے کوشن کریں پھر جتنا تھوڑا ہو سکتا ہے وہ عوام پہ ڈالیں. تو ہم اپنی طرف سے بہت پریکٹیکل نیچر کی بجٹنگ کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ 635 ارب کا بجٹ تھا جو پچھلی حکومت دے کے گئی تھی آخری سال. اس میں سے 411 انہوں نے خرچ کیا تھا جو تقریباً 60% بنتا ہے. میں آپ کو اس بجٹ میں وی آر کراسنگ 80%. اس کے علاوہ میں یہ بجٹ بھی اگر میں نے خالی نمبرز کا بتانا ہوتا تو میرے پاس ریونیو مائنس ایکسپنسز 685 ارب روپیہ بچتا ہے. میں نے بجٹ پھر بھی 560 کا دیا ڈیولپمنٹ. 125 وہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں اگر سب کچھ ہو گیا تو میں اپنے پاس رکھ لوں گا, مگر سب کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹیکسز اس طرح اکٹھے نہیں ہوتے, اہداف زیادہ رکھے جاتے ہیں. تو جو میری کم از کم بجٹنگ ہے پنجاب کی وہ پہلی باری آپ کو ریئلسٹک ہوئی ہے. یہ جو ہدف ہے ہمارے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہوں ایکسپینڈیچر کے ہوں, یہ ہم انشاءاللہ ضرور اچیو کریں. جی minority domination. So in Punjab in this year, are we allocating some budget for only for the minority development? And Yes, another question just for the thing. Pink taxes are increasing on women every year and sanitation products are becoming obviously expensive. So what are we doing that women at the same hand also develop accordingly so they can afford certain things? So what are we doing for the women in empowerment or development in this year? What is the allocation of budget for specifically for that? Minorities. So minorities we have increased the budget by 5 folds. So 5 times. 5 times. So it's now at 2.5 billion. And the schemes which we have chosen this year are different in nature. It is not your typical preservation or restoration of their sacred buildings and everything. You have to come ahead. It is to focus on bringing them back into the main fold of society in various ways. لاہور میں یوحنا آباد کچیاں آبادیاں ہیں, رحیم یار خان میں ایک کانجو محلہ ہے. تو ان کے اندر آپ لوگوں نے پہلی باری کیا ہے کہ ان کی جہاں کانسنٹریشن ہے آف ریزیڈنسز ان کو تو ہم امپروو کریں. تو وی آر انٹروڈیوسنگ اے ماڈل پیکیج فار اسپیشلی دیز کالونیز. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے دیکھیں آپ کے بہت سارے جابس کچھ ایسی ہیں جن میں ان کی کانسنٹریشن زیادہ ہے. ان کے بچوں کے لیے خاص طور پہ ہم ایک نئی اسکیم لا رہے ہیں تاکہ وہ ریپیٹیٹیو سائیکل نہ آئے کہ ان کے بچے وہی جابس کر رہے ہیں. ان کو ہم گریجویٹ کرا رہے ہیں اس چیز سے, چاہے وہ اسکول ایجوکیشن کی مد میں ہو یا چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کی مد میں. سو وی ٹیکنگ دیم آؤٹ آف دیٹ. جینڈر امپاورمنٹ, you know, if you ask me 2 things which can actually change this country, one is better agrarian economy and second is our contribution coming in from our other gender. ہم نے اپنی آدھی آبادی کو اس طرح وہ مواقع ہی نہیں فراہم کیے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا اکانومی. یقین مانے جو آپ 4% گرو کر رہے ہیں یا آپ 8% پہ جا سکتے ہیں اگر پراپر جینڈر مین اسٹریمنگ بھی ہو جائے. اس کی کچھ اسکیمز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. میں گزارش کروں کہ اس سال تقریباً 110 ارب کے منصوبے بالکل جینڈر فوکسڈ ہیں. میں آپ سے اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کر لیتا ہوں. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایون ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہیلتھ انشورنس کے علاوہ جو نئے ہاسپٹلس بننے جا رہے ہیں وہ پرائمریلی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس ہیں.
تو وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. 23 ارب روپے تو اسٹریٹ اوے ان کی کاسٹ ہے. اس کے علاوہ جو خواتین ایگریکلچر سیکٹر میں ہیں ان کے لیے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے 7.5 ارب روپے کا. اس کا نام بھی ریپ اس کا نام ہے, رورل امپلائمنٹ کا پروگرام ہے. جو ڈیجیٹل ٹریننگ ہے اور فری لانسنگ ہے جو خواتین جس کا بینیفٹ لے سکتی ہیں 30 کروڑ روپے کا ان کے لیے الگ سے پروجیکٹ ہے. جینڈر مین اسٹریمنگ جہاں پہ ان کے ہاسٹلس اور ورکنگ وومن کے لیے انوائرمنٹ بہتر کرنے کا 50 کروڑ روپے جی اس کے لیے ہے. اور اس سال ایک ایون مائننگ سیکٹر میں بھی ایک ویمن ان مائننگ نام کا پروگرام آیا ہے کہ وہاں جو خواتین انگیج ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کس طرح سے ان کو بہتر انوائرمنٹ دیا جا سکتا ہے. تو اراؤنڈ 110 بلین کا آؤٹ لے صرف جینڈر فوکسڈ ہے, اور باقی بھی تمام انیشیٹو میں جینڈر کا حصہ تو ہے ہی. بجٹ کا سیشن ہے تو the finance minister has to be present on the floor. چھوٹا سا سوال میرا ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایک کرسمس ڈانس ہمیشہ سر آ رہے ہیں کہ ایم ایل ایز ایم پی ایس کو پنچایتی فنڈس دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیبنٹ ممبر بھی چکے, تو کیا جو بلدیاتی انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں کچھ؟ جی بلدیاتی میں آپ کلیئرلی دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. 11 کروڑ کا صوبہ ہے. آپ کو ہمارا کام بہت ڈفرینٹ نیچر کا ہے, لوکل گورنمنٹ کا کام بہت ڈفرینٹ نیچر کا ہے. جو ہماری آبادی ہے اس میں 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے بغیر آپ جو ایک ماڈل سوچتے ہیں نا کہ اس لیول کی گورننس ہونی چاہیے, اس لیول کی سہولیات ہونی چاہیے, اس زمانے اس لیول کی پبلک جواب دہ ہو, وہ جب تک میونسپل سسٹمز نہیں ہوں گے, جب تک لوکل گورنمنٹ. میں تو پوری امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس سال ہوگا. اس مالی سال میں تو 100% ہو جائیں گے. اس سال کا آئی تھنک وہ ٹیکنیکلی ہے کہ دے ہیو ٹو کنٹینیو دیئر ٹرم, وہ دسمبر تک ہے میرے خیال سے, اس کے بعد ان کی ہو. 30% کی گروتھ بتائی ہے اس میں ٹیکس ریونیو ٹیکشن میں, اس میں سے آپ کی کیا کوئی آپ نے اسسمنٹ کیا ہے کہ کتنی بھی جو آپ کی بیس وائڈنگ ہے اس کے تھرو کتنی ہمیں انکریز آیا ہے, یا صرف اپنی پالیسی میں؟ I'm going to do that at the end of, میں ذرا بجٹ بنانے میں زیادہ فوکس تھا, بٹ اس سال کے اینڈ پہ ہم پورا PRA کا ایک ڈفرینٹ طریقے کا بھی ریویو کر رہے ہیں کہ سروسز سیکٹر میں ریونیوز ایک سائٹ پہ جا کے پلاٹو کرتے ہیں. تو either this institution will become the taxing collection arm for the entire province, or it will broaden in a different manner. This is a good session to have, but I think یہ بجٹ کے بعد میں کروں. جی لاسٹ ٹو شارٹ کوسچن, چھوٹا سا سوال پلیز. سر وومن ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی اور بڑا سارے طریقہ نے کام والا آپ کو زیادہ پسند ہے. نہیں انڈسٹری نہیں لگے کہ نئے سیکٹرس نہیں آئیں گے تو وومن ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی جب نیا روزگار پیدا ہوگا, نئے سیکٹرس نہیں آئیں گے. اس میں تو ہم کر رہے ہیں تعلیم کو فروغ دے کے, صحت کو فروغ دے کے, ہیلتھ کارڈز کو دے کے, گریجویشن اسکیمز لا کے, پنجاب احساس پروگرام کے تحت 18 ارب روپیہ رکھا گیا. تو ہیومن ڈیولپمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو لوگ ایک پریفرنس سمجھتے ہیں بیفور انویسٹنگ ان اینی تھنگ ایلس. وہ جب ان کو باقی سیکٹرز میں چیزیں بہتر نظر آئیں گے, بائی دا وے یہ چیزیں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یا آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نظر آتی ہے, وہاں سے نکل کے پیسہ ادھر آ جاتا ہے. اب ایک چیز دیکھیں, اب دونوں کی ریکارڈ گروتھ آ رہی ہے. تو جب کمپنیز کو یہ نظر آتا ہے تو وہ بھی انویسٹ, کیونکہ یہ فیوچر گروتھ ماڈلز پہ ہوتے ہیں سارے کے سارے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کی جو اکانومی ہے, رورل اکانومی کے علاوہ جو دوسری ہے اوور آل انڈسٹریز اور سیکٹرز یہ بڑھیں گے. میری ایک سجیشن ہے اور ایک کوشچن ہے. سجیشن یہ ہے کہ ڈسیبل پرسن جو سوسائٹی کے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل فنڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ وہ بھی خود کو ایک پروڈکٹیو پرسنالٹی سوسائٹی کی سمجھیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مدد کریں, لیکن وہ چونکہ سورسز نہیں ہوتے وہ کچھ کر نہیں سکتے بیچارے. ایک تو یہ سجیشن ہے. اور ایک میرا سر کوشچن ہے کہ یہ جو آپ نے سستے بازار اسٹارٹ کیے ہیں, اگر یہی سارا بجٹ اٹھا کر نارمل مارکیٹ میں لگایا جائے, وہاں پر انفورس کیا جائے پرائس کنٹرولز کو, تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اگر ہے تو پھر یہ کیسے کریں؟ اسی بجٹ کو اگر آپ نارمل کنزیومر مارکیٹ میں اپلائی کریں تو وہاں پر مطلب انفورسمنٹ اس بجٹ کی وہاں لائیں تاکہ لوگوں کی قوت خرید وہاں سے بہتر ہو. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو لائیں گے ہی لائیں گے, بٹ جہاں 100% انشورڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیں یہ ماڈل بازار. ان کے علاوہ یہ نہیں کہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے یا وہاں گورنمنٹ کی ریٹ اپلیکیبل نہیں ہے, 100% وہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی ہمارا کام ہوگا. بٹ اگر ایک کانسنٹریٹڈ لیول میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ 350 پہ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. باقی اکا دکا کہیں کہیں رہ جاتے ہیں, جس طرح ایشوز آتے ہیں یا کہیں پہ گیپ آ جاتا ہے, پھر جاتے ہیں لوگ, پرائس مجسٹریٹ وہاں پہ جا کے ایکشن لیتا ہے, وہ ساتھ ساتھ چلے گا. بٹ ان تینوں کے اندر تو
ان 300 پلس کے اندر تو یہ انشور ہوا ہوا ہے. لاسٹ کوشچن عبید, چھوٹا سا کوشچن. سر آپ کا ٹائم تھوڑا, لیکن میرے پاس جو سوال ہیں وہ پبلک کے سوال ہیں, سارے سوشل میڈیا سے. یہ سارے بھی پبلک کے ہی تھے. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بجٹ کی بک کے اندر مینشن ہے. اچھا بتائیں, پوچھیں. بہت زیادہ ہے, پھر آپ کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ کا ایک سوال چوز کر لیں اس میں. کسانوں کے لیے جو قرضوں کی آپ نے بات کی ہے, اس کے لیے ون ونڈو آپریشن یا جس طرح مطلب ون ونڈو ہونا چاہیے, کوئی ایسا سین ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی گوگل نے شروع کیا تھا لیکن قرضے ملتے نہیں. ون ونڈو سے کیا مراد؟ مطلب جہاں پہ زیادہ پریشانی نہ ہو کسان کو, ہزار چیزیں آ جاتی ہیں رستے میں, آپ یہ لے کے آئیں, آپ وہ لے کے آئیں, آپ اس طرح سے کریں, یا بہت ساری لوگ کمیشن ایجنٹ آ جاتے ہیں بینکوں کے اندر کہ جناب. ایک تو تقریباً 100 ارب سے ایگری کریڈٹ بڑھا ہے پچھلے 11 مہینوں کا, وچ از اے گڈ سائن. دوسرا یہ ہے کہ کسان کارڈ, میں نے دوبارہ جدت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بینکس وغیرہ بھی اسی پہ چلے جائیں, سبسڈیز بھی ہم اسکریچ کارڈ کی جگہ وہاں پہ لیں. اور بینکوں سے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں بینکس وغیرہ بھی بہت کمفرٹیبل ہیں ٹاپ کارپوریٹس کو لینڈ کرنے میں, یا سب سے بڑا کلائنٹ کون ہے؟ حکومت, جو ٹیکنیکلی رسک فری ہے. حکومت تو سوورن ہے. اب وہ عادی ہوئے ہیں سارے کچھ اس فوکس پہ, اب ہم ان کا فوکس شفٹ کرا رہے ہیں. جس طرح یہ روزگار پروگرامز اور باقی جو ہیں, اس میں اب حکومت کیا کہہ رہی ہے, مارگیج میں بھی کیا کہہ رہی ہے, یار آپ لوگ دیں. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر بینکس ہی لینڈ کریں گے. حکومت کیا کہتی ہے کہ آپ اس شعبے میں آئیں, ہم فرسٹ لاس گارنٹیز کر دیتے ہیں. جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ سمجھیں بینک کے ایک بینک ہے, ان کو حکومت سے بڑا اچھا کلائنٹ ہے, رسک فری ہے, پیسے بھی مل جاتے ہیں, نہیں ملتے تو نوٹ چھاپ کے بھی دے دے گا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ان کو میں نے کہا ہے کہ ان کو دے دیں یہ کسان. تو ان کا انسینٹیو نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ یہ ان کو پیسے دیں. اب ہم نے کہا جناب اس کی قوت واپس کرنے کی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ اس کی جو شرح سود ہے وہ اگر آپ کی 10% ہے تو 5% میں دے رہا ہوں. دوسرا میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آج آپ کو کہ آپ ان کو پیسے دیں, ان جیسے 10 کو دے دیں, پہلے 4 ڈیفالٹ کر گئے تو یار مجھے بھی پکڑ لینا, میں تمہیں ان کا ڈیفالٹ ریکور کر دوں گا. تم اس ماڈل پہ جا رہے ہیں تاکہ آپ اس سیکٹر میں آئیں گے, آپ کی ایکسپرٹیز بڑھے گی تو آپ کی لوننگ بہت زیادہ بڑے اسکیل پہ چلی جائے گی. اب سر اختتام پہ پہنچ چکے ہیں. اگلی سیشن میں بات یہ ہے کہ مہنگائی کا کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن پیٹرول بڑھ جاتا ہے یا ہمیں ذرا سے چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. تو ابھی تک آپ نے ریسرچ پہ کیوں نہیں فنڈ رکھا, اور آپ نے اس چیز کو کیوں نہیں اوپر لے کے گئے کہ خود ہم ریسرچ کریں, اور جو کسان ہے جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کو ایکسپورٹ کرانے کے لیے کوئی آپ نے نئے طریقے کیوں نہیں. سر یہ کام کریں نا, پہلا کام تو یہ ہے کہ بہت اچھا میرے سے کئی حد تک زیادہ جواب دہ ہیں جو پچھلے 35 سال سے مسلط رہے ہیں ان کاموں کے لیے. یہ اسٹرکچرل چینجز ہیں جو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں کرنے میں. ہم سب چیزوں پہ کام کریں. آپ سب بہت شکریہ آپ سب کا, بہت خوشی ہوئی آپ سب. تھینک یو جی, السلام علیکم.